اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ سورہ توبہ کی آیات نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ ہم کر رہے تھے، اور اس میں جو آیت نمبر 12 میں 9 خصوصیات آئی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے تھے۔ وہ 9 خصوصیات کیا ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون۔ صدق اللہ العظیم۔ 2 ہم نے پڑھ لی تھی، تیسری آج ہم نے پڑھنی ہے۔ الحامدون پہ ہم کچھ بات جو ہے وہ کریں گے۔ یہ 9 خصوصیات اس کردار کی خصوصیات ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم لوگ مجھ سے سودا کر لو، یا اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، تو کیا تم یہ سودا میرے ساتھ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس کو بیچو گے یا نہیں بیچو گے؟ تو یہ سودا مشکل ہے، کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایسے کردار کے لیے جس کے اندر یہ 9 خصوصیات موجود ہوں وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یا تو وہ پہلے سے ہی تیار شدہ ہو کہ وہ یہ سودا کر لے، یا اگر ہم میں سے کوئی تیار نہیں تو وہ اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈھالے، تو آخر کار وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ کا جو یہ سودا ہے وہ منظور کر لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کی طرف جو سفر ہے، اس کا جو پہلا حصہ یا پہلی بات ہے وہ ہے التائبون، وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح العابدون، عبادت کرنے والا۔ تائب تو وہ ہوا کہ جس نے پچھلے گناہوں سے آئندہ بھی جو کرنے والے گناہ ہیں ان کو مٹانے کے لیے توبہ ہے کہ گناہ میرے نامہ اعمال سے مٹ جائیں۔ عابد وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ غلامی کی اور بندگی کی زندگی گزارے۔ اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، پچھلے جو گناہ معاف ہوئے جو میں نے بے بندگی میں کیے، تیرے ساتھ میں بندگی کا غلامی کا حق نہیں ادا کر سکا، اس کے لیے تو اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے اے اللہ میں تیرے ساتھ غلامی اور بندگی کا معاملہ کروں گا۔ تو وہ پھر العابدون دوسری صفت۔ تیسری جو صفت ہے وہ الحامدون۔ حامدون کون ہے؟ حمد کرنے والے۔ اب یہ ذرا ایک اونچی چیز ہے۔ حمد کا قرآن مجید اسی لفظ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ لوگ کہ جو حمد کرنے والے ہیں، اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اونچی صفت ہے، لیکن یہ صفت پیدا ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کی زیادہ معرفت چاہیے ہوتی۔ کیا معرفت چاہیے ہوتی ہے؟ مثلا بالکل آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد ہے ساری کی ساری، شکر ہے سارے کا سارا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا تعارف کیا؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ اب اللہ کی معرفت ہے۔ اچھا، اللہ کون؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ معرفت کی دوسری آیت۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ معرفت کی ایک اور سیڑھی ہے۔ اللہ نے یہ اپنی معرفت بندے کو خود سکھائی کہ یہ ہے رب جس کا تعارف قرآن مجید کرواتا ہے، اور آغاز ہی اللہ کے تعارف سے، اور آغاز ہی اللہ کی حمد سے کرتا ہے۔ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ اللہ کے والے سے 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ کہ اللہ جو ہے یہ نام ذاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ نام ذاتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسری رائے یہ نہیں کہ اللہ الہ سے بنا ہے، جب آپ اس پہ الف لام داخل کرتے ہیں تو الہ سے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہستی جب آپ کو کوئی احتیاج ہو، مصیبت ہو، ضرورت ہو، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، جس کی طرف آپ سب سے پہلے رجوع کریں گے وہ آپ کا الہ ہے۔ ہم نے یہ تو کہا کہ اللہ ہمارا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہنے کی بات ہے۔ عملی بات یہ ہے کہ جب آپ کو مصیبت پڑی تھی، آپ سب سے پہلے کس کی طرف آپ نے رجوع کیا؟ آپ کا الہ وہی ہے۔
اب یہ کردار پیدا کرنا کہ جب مجھے مصیبت پڑے تو میں سب سے پہلے اللہ سے رجوع کروں، تو پھر یہ کلمہ درست ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ، میرا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ مجھے جب مصیبت پڑتی ہے، مجھے جب ضرورت ہوتی ہے، پہلا کام میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، پھر دیکھوں گا اسباب کے درجے میں کسی اور طرف گیا نہ گیا، لیکن اللہ سے میں نے رجوع کرنا ہے۔ یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور کہا کہ اللہ وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے 3 ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، خالق، مالک اور مدبر۔ اسی نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، تمام جہان اس کے قبضے میں، ابھی بھی وہی مالک ہے۔ کیونکہ ایک کنسیپٹ دنیا میں یہ ہے کہ اللہ خالق تو ہے، ٹھیک ہے، پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا، اب اس کی ملکیت میں نہیں رہا، یہ آٹومیٹک پہ سارا سسٹم لگا ہوا، آٹومیٹک پہ چل رہا۔ دوسرا کنسیپٹ جو حدیث میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک پتا بھی دنیا میں جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سے اجازت نہ لے لے۔ اب کتنے پتے ہیں عام جو کھاتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی ایک نوالا کھانے کا کھاتا ہے تو وہ نوالا انسان کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کے لیے غذا بن جاؤں، شفا بن جاؤں، یا اس کے لیے میں بیماری کا باعث بن جاؤں۔ جب اس کو اللہ کی طرف سے اذن ملتا ہے وہ پھر جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک کنسیپٹ یہ ہے، اس درجے میں اللہ مالک ہے کہ ایک ایک چیز اس سے پوچھے بغیر کام نہیں کرتا۔ رب اس کو کہتے ہیں، مالک۔ اور مدبر، جو سارے کام خود کر سکتا ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، لیکن یہ ماننے میں ذرا تامل ہو جاتا ان کو، کیا کہ مالک تو ہے، وہ کرے گا کیسے، یوں کرنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا۔ نہیں، اللہ کا رب ہونا اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ مدبر ہے۔ وہ تمہاری تدابیر تمہیں کہاں سے دینا ہے، کس کے ذریعے دینا ہے، چھپر پھاڑ کے دینا ہے، اس دروازے کے راستے سے آئے گا، کھڑکی کے راستے سے ملے گا، کوئی بندہ لے کے آئے گا، کوئی فرشتہ لے کے نازل ہوگا، یہ اللہ پہ چھوڑ دو بھائی، یہ اللہ کا کام ہے۔ کیوں؟ اللہ رب ہے۔ اب یہ اللہ کی معرفت بڑھے گی تو اللہ کی حمد ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں شکر کو۔ ہمیں جب اللہ کی پوری معرفت نہیں ہوتی، ہم کسی اور کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، کسی اور کی گن گاتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا۔ جو یہ کردار ہے وہ کہتا ہے نہیں، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے کسی کو ڈپیوٹ کر دیا، یہ بھی اس کا کام ہے، اس نے براہ راست کر دیا، پھر بھی یہ اس کا کام ہے۔ جہاں پہ قرآن مجید میں یہ غزوہ بدر کا اور احد کا ذکر ہے تو وہاں فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کریں گے، 3000 فرشتے آ جائیں گے، اور اگر بہت ہی ایمرجنسی ہوئی، دشمن نے ایک دم تمہارے اوپر حملہ کر دیا، 5000 فرشتے نازل کریں گے۔ اور پھر فرمایا یہ بھی ذرا تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کو فرشتے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تمہیں فرشتے نظر آ جائیں گے۔ صحابہ نے دیکھے، کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، ابھی مارتے نہیں تھے، گردن وہ کٹی پڑی۔ فرشتوں کے ذریعے کروا دے، کسی بندے کے ذریعے کروا دے، یہ اس کا ٹھیکہ ہے، اس کا کام ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں کہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے اللہ کدھر سے دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی عالم تمام کا، خشکی کے ہیں، تری کے ہیں، ہوا کے ہیں، اور پھر دوسری جو اس کی سیڑھی ہے حمد کی، وہ ہے الرحمن الرحیم، ٹوٹل رحم ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگ جو قریش مکہ تھے نا، وہ اللہ کو کہتے تھے اللہم، اللہ کو جانتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں بڑا سب سے خوبصورت نام الرحمن ہے، تو کہتے تھے یہ رحمان کون نام ہے؟ رحمان سے ہمارا تعارف نہیں، اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون۔ کہا الرحمن الرحیم، اللہ رحم کی 2 صفتیں، کیا؟ رحمان فولان کے وزن پہ بنا ہے، فولان کے وزن پہ اردو میں طوفان بنا ہے۔ جب عرب بہت پیاسا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے انا عطشان۔ جب وہ بہت بھوکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا جوعان۔ جب وہ بہت غصے میں ہوتا ہے کہتا ہے انا غضبان۔ جس میں بہت پایا جائے نا، ہیجان کی کہہ رہی ہے، ہیجان خود اسی وزن پہ۔ تو اللہ کی رحمت کی وہ صفت کہ رحمت کا جوش ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح یا طوفان کی طرح، اس کو الرحمن کہتے ہیں۔ ویسے ٹھنڈی سی بالکل ہی
اس طرح کی جیسے آپ کسی دوست کی طرف چلے جائیں، ہو بڑا اچھا دوست لیکن آپ سے گرم جوشی سے نہ ملے، آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آج۔ اللہ کی رحمت میں گرم جوشی ہے، وہ رحمان کے لفظ میں۔ رحیم کے لفظ میں کیا چیز ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے تو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بندوں کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی رحم کا مادہ جوش مار رہا ہے، کبھی ظلم بھی کر جاتے ہیں، کبھی غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اللہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، دوسرا ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کی معرفت کی دوسری سیڑھی ہے۔ اس کے بغیر، اس کو جانے بغیر حمد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رب ہے، اللہ الہ ہے۔ پھر اللہ کے معرفت کی تیسری سیڑھی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، ایک اور دن ہوگا جس دن بدلے دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا فزیکلی اگر مکمل ہے، اخلاقی طور پہ مکمل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک شخص 10 بندوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اب آپ اس کو سزا دیں گے، اس کو ایک دفعہ ماریں گے مر جائے گا، اب وہ باقی 9 کا کیا بنے گا؟ اس کو تو 9 دفعہ اور مارا جانا چاہیے تھا نا، تب جا کے اخلاقی طور پہ وہ سزا مکمل ہوتی۔ تو ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جس میں اس کو 10 دفعہ مارا جائے۔ یہ دنیا کا جو نظام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ بدلے کا ایک دن ہونا چاہیے۔ اچھا، بدلے کا دن کیسے ہوگا؟ یہاں جہاں پہ بھی بدلے دیے جاتے ہیں، لوگ کوئی اقتدار سے، کوئی اختیار سے، کوئی مال سے اپنا کام نکال لے جاتا ہے۔ تو خصوصاً یہ کہا مالک آج بھی وہی ہے، لیکن اس نے لوگوں کو اختیار دے رکھے ہیں، اس دن چھین لے گا سارے۔ مالک یوم الدین، ایک ایسا دن ہوگا کہ سب کے اختیارات، سب بادشاہوں کے، سب وزیروں کے، مشیروں کے، وزیر اعظم کے، وہ چھین لے گا، اکیلا مالک ہوگا، اور اس دن پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کے پاس؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، آج وہ عدل کرے گا۔ تو ایک ایسا، یہ دنیا کا جو پروسیجر ہے وہ ایک ایسے دن کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے۔ یہ الحمد کی تیسری سیڑھی ہے، تیسرا درجہ۔ اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پہلے اللہ کی معرفت کی 3 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی۔ تو وہ کردار، اس میں جو تیسری بات ہے، پہلی ہے التائبون، دوسری ہے العابدون، اور تیسری ہے الحامدون، حمد کرنے والا۔ لیکن حمد کرنے کے لیے تو علم چاہیے نا، معرفت چاہیے نا، کیا کریں اس کا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سمیع بصیرہ پیدا کیا۔ کہا کہ انسان سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے، اس کو ہم نے سمیع بصیرہ پیدا کیا۔ یہ جو سماعت ہے، بصارت ہے، یہ جو ڈیٹا وہ انپٹ کرتا ہے دیکھ کے کان سے، کس کا کیا کرے گا؟ کہا اس کو عقل والا پیدا کیا، اس کے اندر ایک کمپیوٹر ہے عقل کا، وہ اس کو پروسیس کرے گا، نتیجہ اخذ کرے گا۔ دوسری بات، اس کو ہم نے اولی الالباب پیدا کیا، اسی پہ بس نہیں کیا، تیسری ایک اور چیز دی، اس کے اندر ایک میٹر لگا دیا، ایک میزان لگا دیا، ایک ترازو لگا دیا، کس چیز کا؟ کہ یہ غلط اور صحیح کو پہچان سکے۔ کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز نیکی ہے۔ فجور اور تقوی ہم نے الہام کر دیا، یعنی اس کے انسان کے اندر بائی برتھ یہ چیز موجود ہے کہ وہ نیکی اور بدی کو پہچان سکتا ہے، یہ اللہ نے الہام کی ہے اس کے اندر۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے۔ ہمارے اندر اللہ کی روح موجود ہے جو اللہ کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف موڑتی ہے۔ چوتھی چیز، چوتھی کے بعد 5ویں چیز اور بھی دی، اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور انبیاء نازل کیے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں، ویسے تو عقل کی موجودگی میں انسان کا حساب ہو جاتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے 5 ایسی چیزیں عطا کی کہ ان 5 چیزوں کے بعد بندے کا حساب ہوگا۔
یہ 5 چیزیں کس لیے دیں؟ یہ 5 چیزیں کس لیے دیں؟ اللہ نے کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کائنات میں کچھ ایروز لگے ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں۔ آپ بڑی بڑی سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ایروز کو دیکھتے ہیں، یہ اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، اتنے کلومیٹر، اتنے کلومیٹر۔ اللہ نے 3 قسم کے ایروز رکھے ہیں اپنے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ عنقریب ہم انہیں کائنات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے اپنے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، اور تیسری یہ نشانیاں ہیں جن کو کہا گیا آیات بینات۔ ان 3 نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے 5 فیکلٹیز پہلے جو میں نے بیان کی وہ دے۔ کوئی بندہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کائنات میں کیسے نشانیاں تلاش کرتا، میرے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی، میں کیسے اپنے اندر تلاش کرتا، میرے پاس تھی نہیں۔ کہا 5 چیزیں دیے تمہیں، یہ صلاحیتیں، یہ نشانیاں، یہ ایروز ڈھونڈنے کے لیے جو میری طرف تمہیں میرا پتہ چلے، تم مجھے پہچان سکو، تاکہ تم میرا شکر ادا کر سکو، تاکہ تم میری حمد کر سکو۔ آیات آفاقی ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آنکھ تو کھولنا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کبھی وہ 2 لوگ برابر ہو سکتے ہیں، ایک جو پیٹ کے بل چلتا ہو، ایک جو سیدھا چلتا ہو۔ ہم میں سے کوئی زمین پہ لیٹ جائے نا، اس کا جو ویو ہے وہ کتنا بڑا رہے گا، کم ہو جائے گا۔ لیٹے ہوئے بندہ کم فاصلے تک دیکھ سکتا ہے۔ استعارہ ہے اس کام کے لیے جو بندہ پیٹ کے ساتھ سوچتا ہو، جس کی ساری سوچ پیٹ کے گرد گھومتی ہو۔ تو کہا گیا کہ کہاں وہ بندہ اور کہاں وہ جو سیدھا کھڑا ہو، ان دونوں میں فرق ہے۔ کیا وہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو کائنات میں نشانیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بیلنس ہے پوری کائنات کا، ان کے اپنے اپنے مدار ہیں، اربوں سال سے یہ چل رہے ہیں، اور بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ ذرا سی وہ ٹینشن فورس ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری چیزیں آپس میں کلیپس کر جائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، سب چیز ایک دوسرے میں کلیپس کر جائیں گی۔ چاند سورج میں آ جائے گا، سورج چاند میں آ جائے گا، زمین اس کے اندر گھس جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ چل رہا ہے تو کوئی چلا رہا ہے نا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کر رہ گئی میرے توہمات میں، کہ کبھی تو میری نگاہ اتنی تیز ہے کہ مادے کا جو دل ہے اس کو چیر جاتی ہے، پیچھے پتہ چل جاتا ہے، خدا تک پہنچ جاتی، میں اللہ کو پہچان لیتا ہوں کائنات کو دیکھ۔ کبھی میرا حال یہ ہوتا ہے کہ بس ویسے ہی پھنس جاتا ہوں، جو میرے نظریات ہیں، توہمات ہیں، غیر حقیقی، اسی میں پھنس کے رہ جاتی۔ میرا بھی عجیب معاملہ ہے، کبھی میں ادھر خدا تک پہنچ جاتا ہوں، کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ تو آیات آفاقی، آیات انفسی بھی ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ہمارے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ ابھی میں آتے ہوئے گوگل کر رہا تھا، ایک جو اڈلٹ میل ہے نا، اڈلٹ آدمی، بڑا آدمی، اس کے اندر جو بلڈ ویسلز ہیں نا، ان کی لینتھ 1,00,000 میل ہے، 1,00,000 میل ہے۔ یہاں سے کراچی تک تقریباً 1000 کلومیٹر بنتا ہے۔ عام میری اور آپ کی بلڈ ویسل کو سیدھا کیا جائے تو اس کو اگر فولڈ کیا جائے یہاں سے کراچی تک، تو اس کے جو ہے نا کتنے فولڈز بنیں گے؟ 100 فولڈز بنیں گے۔ یہ آپ کے اندر ہے، 1,00,000 مائلز۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرے اندر اتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ کس نے رکھا؟ یہ جتنے بڑے سے بڑے سرجنز اور لوگ ہوتے ہیں نا، جو زیادہ علم حاصل کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں پتہ چلا، نہیں سمجھ آئی۔ جو ڈاکٹر بالکل نیا ہوگا نا، بالکل نیا، وہ کہے گا مجھے سب پتہ چل گیا۔ جو 40 سال تک لوگوں کے آپریشنز کرتا رہے گا، آخر پہ اس سے پوچھے جی آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انسانی جسم خود ایک کائنات ہے، بہت ہی وسیع ہے، مجھے نہیں پتہ چلا۔ جتنا تلاش کیا اور گہرائی ہے اس کے اندر۔ یہ آیات انفسی، اور تیسری آیات قرآنی ہیں۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے دی، ان 3 چیزوں سے کام لینے کے لیے 5 فیکلٹیز اس کو دیں۔ او بھائی مجھ تک پہنچو، میرا شکر ادا کرو۔ تو تیسری خصوصیت جو ہے وہ بندوں کی، وہ حامدون ہوتے ہیں۔ اب حامدون کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی پڑے گی، اللہ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ جسے کچھ بھی نہیں پتہ
اسے کیا پتہ اللہ کیا؟ ہمیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں الہ کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ عرب الہ اس اونٹنی کو کہتے تھے۔ ایک اونٹنی کا تصور کریں کہ اس کا جو بچہ ہے نا چھوٹا، اس کو الگ کر کے یوں باندھ دیا جائے، یہ اونٹنی بندھی ہوئی ہے، یہ بچہ بندھا ہوا۔ اب بچے کو بھوک لگی اور وہ رسی توڑا رہا ہے اور بار بار شور کر رہا ہے، اور وہ آپ اس کو کھول نہیں رہے، اس کو گھنٹہ گزر گیا۔ اب آپ آ کے ذرا بچے کی رسی کھولیں، وہ کیا کرے گا؟ سیدھا ماں کے تھنوں کے پاس جا کے منہ لگائے گا۔ وہ ہستی جس کے پاس ہم سب سے پہلے دوڑ کے جائیں جب آپ کو مجبوری ہو کوئی، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اس اونٹنی کو جو بچے والی ہو عرب الہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس کا بچہ اگر الگ باندھا ہوا ہو تو اس کو جب بھوک لگے گی کہیں نہیں جائے گا، آنکھیں بند کر کے دوڑے گا اپنی ماں کی طرف۔ الہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ کیا یہ معاملہ ہے؟ ہم نے اللہ کو اتنا پہچان لیا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں مصیبت سے نکال سکے سوائے اللہ کے۔ ہمارے ایٹیچیوڈ میں یہ بات ہو، جب مصیبت آئے اللہ کی طرف، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک دفعہ مدینے میں بہت ہی زور کا دھماکے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، باہر نکل گئے۔ خبر آ گئی جی کہ مدینے پہ حملہ ہو گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، باہر نکل گئے۔ بالکل ایسا گھوڑا کہ جس پہ زین بھی نہیں ڈالی ہوئی تھی، اس پہ باہر نکل گئے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیا، اے اللہ تو ہے، اب جو کچھ اللہ نے دے رکھا اس کو استعمال کیا۔ اس کو حامدون کہتے ہیں، اللہ کی بہت حمد کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کو پہچاننے والے۔ اپنے اعضاء اور جوارے سے یہ بات، اپنے جسم سے، عمل سے، زبان سے یہ بات ہو کہ نہیں اللہ ہی میں سب کچھ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کو حامدون کہتے ہیں۔ یہ کردار ڈیولپ کرنا، یہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ خیر۔